داؤد کم کون ہے؟ اس نے اسلام قبول کیوں کیا؟ کیا وجوہات تھی کہ جو اس کو اسلام کی طرف مائل کر کے لے آئی؟ داؤد کم دنیا کے فیمس یوٹیوبرز میں سے ایک یوٹیوبرز ہیں، اور اسلام میں ایسا انہوں نے کیا دیکھا کہ اسلام نے ان کو اپنی طرف مائل کیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا؟ تو ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہم دیکھتے ہیں یہ ریئیکشن ویڈیو، تو آخر تک رہیے گا اور دیکھیے گا کہ ایسی کیا وجوہات تھی کہ داؤد کم نے اسلام قبول کیا اور اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ خوش آمدید داؤد، مجھے مدعو کرنے پر آپ کا بے حد شکریہ۔ ہم آپ کی کہانی سننا چاہتے ہیں۔ داؤد کون ہے؟ میں کوریا، جنوبی کوریا میں پیدا ہوا اور وہیں پلا بڑھا۔ میرے خیال میں کوئی خاص آدمی نہیں ہوں۔ میں کوریا میں عام لوگوں کی طرح رہ رہا تھا۔ میں نے یونیورسٹی میں موسیقی کی تعلیم حاصل کی اور چند سال پہلے میں نے اسلام قبول کیا، اور شاید میں اب بھی یہ سفر طے کر رہا ہوں۔ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ نے اپنا نام داؤد منتخب کیا؟ دراصل میں نے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ہے۔ جب میں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا مجھے نام بدل کر عربی نام رکھنا ہوگا یا کچھ اور، لیکن لوگوں نے کہا نہیں، آپ کو اپنا نام بدلنے کی ضرورت نہیں۔ میں پیدائشی کیتھولک ہوں میرے والدین کی وجہ سے، لہٰذا میرے والدین نے میرا کیتھولک نام رکھا جو کہ ڈیوڈ تھا۔ میں نے صرف اس کا تلفظ بدلا ہے، ڈیوڈ سے داؤد۔ ڈیوڈ اور داؤد ایک ہی شخص کے نام ہیں؟ ہاں بالکل، نبی کا نام۔ کیا آپ مستقبل میں کسی مسلمان ملک میں منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہاں میرے خیال میں، کیونکہ کیا وجہ ہے؟ آپ اپنے ہی ملک میں مطمئن نہیں ہیں؟ میں مطمئن ہوں، لیکن میرے خیال میں مجھے مزید سیکھنا چاہیے۔ میں ابھی بھی بالکل نیا ہوں، میں نہیں ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ میں اچھا مسلمان ہوں، واقعی، کیونکہ میں مسلمان ہو جانے کے باوجود اب بھی بہت سی غلطیاں کرتا ہوں۔ اس لیے میرے خیال میں مجھے اسلامی ماحول اور زیادہ باعلم مسلمانوں سے مزید سیکھنا چاہیے۔ کون سے ملک جائیں گے آپ؟ ترکی، مصر، عربیہ؟ ہاں میں ابھی انتخاب نہیں کر سکتا۔ میں سب سے پہلے یہاں آیا، اس سال ترکی آیا ہوں۔ میں دوسرے ممالک بھی جانا چاہتا ہوں، شاید اگلے ماہ جاؤں گا۔ میں سعودی عرب، انڈونیشیا، ملیشیا جانا چاہتا ہوں، پھر پوری دنیا کا سفر کر کے شاید میں کسی ملک کو منتخب کر سکوں۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد میں واپس کوریا آ سکتا ہوں اور اپنا کام کر سکتا ہوں، اپنا علم وغیرہ دوسروں تک پہنچا سکتا ہوں۔ اسلام سے پہلے آپ کس پر ایمان رکھتے تھے؟ میں خدا پر ایمان رکھتا تھا۔ میرا خدا پر ایمان تھا کیونکہ میں پیدائشی کیتھولک ہوں اور میرے والدین کیتھولک ہیں اور میری پوری فیملی کیتھولک ہے۔ تو جب آپ چھوٹے تھے چرچ جایا کرتے تھے؟ جی بالکل۔ جب میں چھوٹا تھا تو اپنے والدین کے ساتھ چرچ جاتا تھا۔ دراصل میں ایسا ایمان کی بنیاد پر نہیں کرتا تھا، بلکہ میں فطری طور پر ایسا کرتا تھا کیونکہ سبھی چرچ جاتے تھے کہ ہو سکتا ہے میں وہاں جاؤں اور وہ مجھے کوئی تحفہ دے اور وہ مجھے کھانے پینے کی چیزیں دے، لہٰذا مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ اصل میں تو مجھے اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ اچھا لگتا تھا، مگر میں سمجھتا ہوں جب میں چھوٹا تھا تو ایمان کا کوئی خاص احساس نہیں تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے مجھے اس کے بارے میں گہرائی سے سوچنے کا موقع نہ ملا ہو۔ آپ نے اپنے عقائد پر اعتراض کب شروع کیا؟ آپ بیٹھے تھے، انٹرنیٹ چیک کر رہے تھے، کس چیز نے یہ سوچ پیدا کی مجھے کوئی راستہ نکالنا چاہیے؟ در حقیقت یہ بڑی لمبی کہانی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں یونیورسٹی میں موسیقی کی تعلیم پا رہا تھا، لہٰذا میں ایک موسیقار بننا چاہتا تھا۔ موسیقار؟ ہاں موسیقار، جیسے کہ مجھے جیز میوزک بھی پسند تھا اور میرے بہت سے دوست موسیقار تھے، تو مجھے ایک چھوٹے کنسرٹ کے لیے دوسرے ملک جانے کا موقع ملا۔ وہ ملک تھا انڈونیشیا، تو میں وہاں گیا۔ آپ بیٹری گٹار کیا بجاتے تھے؟ میں پیانو بجاتا تھا، تھوڑا بہت گٹار بھی، اور میں گاتا تھا۔ بڑا دلچسپ تھا۔ میں اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا کیونکہ کوریا میں اسلام کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، اس کے بارے میں جاننا بہت مشکل ہے۔ آپ نے کبھی محمد، اسلام کے بارے میں کوئی لفظ تک نہیں سنا تھا؟ نہیں، لیکن میں صرف جانتا تھا، مجھے نہیں پتا مجھے کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن میں صرف دہشت گردوں کے بارے میں جانتا تھا، کیونکہ کوریا میں جب میں چھوٹا تھا تو 9/11 ہوا تھا اور یہ کوریا میں بہت بڑی خبر تھی، بہت بڑی خبر، لہٰذا مجھے بھی بڑا دچکا لگا تھا، اور وہ اس طرح بات کرتے تھے کہ اسلام ایسا ہے ویسا ہے۔ تو جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت یہ سوچتا تھا کہ جیسے اسلام کوئی خطرناک چیز ہے، لیکن جب میں انڈونیشیا آیا میں نے کئی لڑکیوں کو سکارف پہنے دیکھا اور بہت سے
سے داڑھی والے لڑکوں کو جو نماز پڑھتے تھے، تو مجھے بڑا تجسس ہوا یہ اتنے مختلف کیوں ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ سب کیا ہے، اور انہوں نے مجھے جواب دیا یہ اسلام ہے اور یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے، اور در حقیقت وہ بڑے مہربان تھے اور انہوں نے واقعی میری بڑی خاطر مدارت کی۔ وہ ہمیشہ کہتے او کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو اس کا حقدار سمجھتا ہوں، میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ تو جب میں چھوٹا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ جیسے اسلام ایک خطرناک چیز ہے، لیکن جب میں انڈونیشیا آیا تو یہاں لوگوں کو بالکل مختلف پایا۔ وہ اتنے مہربان، اتنے پرسکون اور ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والے تھے۔ مجھے لگا یہ سب اس سے مختلف ہے جو میں جانتا ہوں، یہ مکمل طور پر مختلف تھا۔ تو پہلے تو مجھے اس مذہب سے دلچسپی محسوس ہوئی اور میں نے اس سے بڑی عمدہ چیزیں محسوس کی۔ پھر میں واپس کوریا آ گیا۔ اصل میں تب میری صورتحال اچھی نہیں تھی، مطلب مالی حالت اچھی نہیں تھی اور میری فیملی خوشحال نہیں تھی، لہٰذا مجھے ملازمت تلاش کرنی تھی۔ موسیقی کے کام میں زیادہ کمائی نہیں تھی، وہ اتنا مستحکم ذریعہ نہیں تھا، اس لیے مجھے اپنی فیملی کے لیے کام کرنا تھا، لیکن وہ ملازمت ذہنی دباؤ کا باعث تھی، کافی ذہنی دباؤ کا باعث۔ مجھے چونکہ تخلیقی کام پسند تھا، میں کوئی چیز بنانا چاہتا تھا، جیسے کہ یہ موسیقی بھی ہو سکتی تھی یا ویڈیو بھی، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں کچھ تخلیق کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب میں کام کر رہا تھا تو کمپنی مجھ سے زیادہ خوش نہیں تھی، لہٰذا میں نے یوٹیوب شروع کر دیا۔ تو میں نے یوٹیوب کا کام شروع کیا، لیکن میرا یوٹیوب چینل موسیقی سے شروع ہوتا ہے، میں اپنی کور میوزک ویڈیوز اور اسی طرح کی چیزیں اپلوڈ کرتا تھا۔ اس کے بعد مجھے اچانک یہ سوجی کہ میں انڈونیشیا کے اپنے احساسات کیسے بتا سکتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اچانک یہ سوچ کیسے آئی، میں نے یہ کیوں سوچا، تو بس جو کچھ میں مسلمانوں سے متعلق جانتا ہوں وہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ بہت سے کورین سمجھتے ہیں اسلام خطرناک ہے، لیکن میں نے اسلام کے بارے میں بہت سی اچھی چیزیں محسوس کی، لہٰذا میں نے ان کے بارے میں بات کی، میں نے یوٹیوب پر اپنے احساسات شیئر کیے اور یوں بہت سے لوگ اس میں دلچسپی لینے لگے۔ بہت سے لوگوں نے مجھے اسلام کے بارے میں سکھایا، مثلا اگر آپ اسلام سے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو آپ فلاں سے بات کر سکتے ہیں اور میں امام سے بات کروں گا، آپ کوریا میں کوئی مسجد دیکھ سکتے ہیں اور آپ وہاں نماز ادا کرنا سیکھ سکتے ہیں، یا آپ رمضان میں روزے رکھنے کا طریقہ جان سکتے ہیں۔ تو میں نے رفتہ رفتہ ان پر عمل شروع کر دیا، مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن شاید لگتا ہے جیسے یہ سب قدرتی طور پر مجھ سے ہو رہا تھا۔ میں مسجد جاتا تھا، مسجد میں نماز ادا کرتا تھا، رمضان میں روزے رکھتا تھا، اور اس دوران میرا ایمان تھوڑا بہت پختہ ہو گیا تھا، کیونکہ جب میں مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا تو مجھے پرکیف احساس ملتا تھا، ایسے لگتا تھا گویا کوئی میری مدد کر رہا ہے، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور جیسے کوئی مجھے امید دلانا چاہتا ہے، کیونکہ تب میں بالکل کیا آپ اس وقت مسلمان تھے جب آپ عمل کر رہے تھے؟ نہیں، میں مسلمان نہیں تھا، میں کیتھولک تھا، لیکن میرا اس پر کوئی خاص ایمان نہیں تھا۔ آپ بس عمل کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ ہاں، میں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن عمل شروع کر دیا تھا، جیسا کہ مراقبے وغیرہ کے طور پر؟ ہاں، کچھ ایسا ہی۔ اس وقت میں یہ سوچتا تھا شاید میں اسے قبول کر سکتا ہوں، آخر کیوں نہیں، میں دوسری ثقافت یا دوسرے مذہب کو سیکھنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اس وقت کچھ ذہنی دباؤ میں تھا، کافی مشکل ذہنی دباؤ۔ دراصل کورین معاشرے میں مسابقت بہت ہے، بہت سخت مسابقت۔ آپ اسکوڈ گیم کے بارے میں جانتے ہیں؟ ہاں، میں جانتا ہوں۔ بالکل اسی کی طرح کورین معاشرہ بھی ہے، بالکل ویسا ہی، جہاں صرف ایک جیتنے والا ہوتا ہے اور اگر آپ نہیں جیتتے تو سب ہار جاتے ہیں اور آپ خود کو ناکام سمجھتے ہیں، ہارا ہوا سمجھتے ہیں۔ تو میں بھی ایسے ہی سوچتا تھا کہ میری زندگی ایسی کیوں ہے، میں کامیاب کیوں نہیں ہوں، لیکن جب اس وقت میں نے اسلام پر عمل کیا تو مجھے بڑا مختلف احساس ہوا، یوں لگا جیسے مجھے کوئی گمشدہ چیز مل گئی ہو، میں کھویا ہوا تھا، کیونکہ میں اس بارے میں سوچتا تھا کہ میں کہاں سے ہوں۔ جیسے اسکول مجھے سائنس، ریاضی سے متعلق سارا علم دیتا ہے، لیکن وہ نہیں بتاتا کہ میں کہاں سے اور کیوں آیا ہوں، اور میں کون ہوں اور کہاں جا رہا ہوں، اور مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا۔ وہ مجھے راستہ نہیں بتاتا کہ کہاں جانا ہے۔ میرا خیال ہے اسلام نے مجھے ان کے جوابات دیے کہ مجھے کہاں جانا ہے اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ میں بہت ذہنی دباؤ میں تھا، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں، جیسے کہ مجھے کیوں جانا ہے، کہاں جانا ہے، مجھے کون سے کام کرنے چاہیے، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے اسلام پر عمل کیا اور مسلمان دوستوں، مسلمان لوگوں کے ساتھ رہا اور میں نماز پڑھتا تھا تو گویا اسلام کی رہنمائی میں تھا۔ اسلام نے مجھے اس سوال کا جواب دیا کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کا حکم ماننا ہے، کیونکہ خدا نے ہمارے لیے سب کچھ پیدا کیا۔ رمضان میں مجھے اس شکر گزاری کا
एहसास हुआ। जो खाना उसने दिया, पानी दिया, मुझे जिंदगी दी, दोस्त दिए, फैमिली दी, ये जमीन दी, गोया कि हर चीज। तो उस सोच के बाद मुझ में अपने खालिक की शुक्रगुजारी का एहसास पैदा हुआ। पहली मर्तबा रमजान के रोजे रखते हुए 3 साल पहले हुआ था। उस वक्त मुसलमान नहीं थे? मैं मुसलमान नहीं था, लेकिन मेरा ईमान था, मेरा खुदा पर ईमान था, क्योंकि मैं इस दुनिया में हूँ और सिर्फ खुदा ही मुझे बताता और सिखाता है कि मुझे कहाँ जाना है। सिर्फ और सिर्फ खुदा मुझे सिखाता है कि जिंदगी का मकसद क्या है और अपनी जिंदगी को खुशगवार कैसे बना सकता हूँ। तो आपने इस्लाम कब कबूल किया? अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, हमने देखा है कि हमारे 80% नाजरीन बाशुमूल इस वीडियो के ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमने अपनी वीडियोस पर एड्स बंद रखी हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जाए। ये एक छोटा सा अमल लग सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया होगा। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एक साथ चलें अब्दियत की तरफ। तो आपने इस्लाम कब कबूल किया? तकरीबन 2 साल पहले गालिबन। दरअसल रमजान के बाद मेरा ईमान मजबूत हो गया था। मेरा ईमान था, मैं खुदा पर ईमान रखता था, लेकिन मैं इस्लाम कबूल करने के बारे में नहीं सोचता था, क्योंकि मेरा ख्याल था कि मैं ईमान लाने के बाद भी मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कोरिया में रहता हूँ, मैं कोरियन हूँ। यहाँ का तर्ज जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में ये एहसान नहीं था। क्या अपनी सकाफत में अकेले मुसलमान हैं? अकेला नहीं, और भी हैं, लेकिन बहुत कम। लेकिन उस वक्त किसी कोरियन मुसलमान ने मुझे मैसेज किया। उसका नाम करम था। उसने मदीना से तालीम पाई, मदीना की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, कुरान, दावत के बारे में तालीम और सब कुछ। वो बहुत बाइलम मुसलमान लड़का है। तो उसने मुझे मैसेज किया, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। लिहाजा मैं उससे मिला। मैंने उससे ये सवाल किया, दरअसल मैं ईमान तो रखता हूँ, लेकिन बेयकीनी का शिकार हूँ। मुझे यकीन नहीं कि मैं मुसलमान हो सकता हूँ या नहीं। तब उसने मुझे जवाब दिया, क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि कोई भी कामिल नहीं होता, कोई कामिल नहीं होता, और मुसलमान होने के बाद भी एक पक्के मुसलमान की जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता। लेकिन अगर तुम मुसलमान न हुए तो तुम्हें इससे बल्कि किसी भी चीज से कोई फायदा नहीं मिलेगा। जबकि इस्लाम कबूल करने और मुसलमान हो जाने के बाद तुम खुद रफ्ता रफ्ता मरहला वार बदल सकते हो और फिर खुदा तुम्हें मजीद बेहतर मुसलमान बनाता जाएगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खुदा बहुत रहम करने और माफ करने वाला है और वही हमारा सबसे बड़ा मददगार है। लिहाजा वो तुम्हारी मदद करेगा। तो पहले तुम्हें मुसलमान हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम, न तुम्हें न मुझे, कि मैं अभी मर सकता हूँ। हार्ट अटैक हो सकता है या कोई ट्रैफिक हादसा, कुछ भी, मगर मुझे आज ही मौत आ सकती है। किसी को भी अपना मुस्तकबिल नहीं मालूम। तो मैंने इस तरह से सोचा। मैंने सोचा कि मुझे मुसलमान हो जाना चाहिए और फिर मैं हो गया। तो फिर आप मस्जिद गए? हाँ, मैं ताइवान की एक मस्जिद में गया। मैंने वहाँ इस्लाम कबूल किया। वहाँ का माहौल और आपके इर्द गिर्द के लोगों के क्या एहसासात थे? क्या आप हमें उन लम्हों के बारे में बता सकते हैं? बहुत शानदार एहसास था। जब मैं उस मस्जिद में गया और वहाँ इमाम से मिला, जो कोरिया में सबसे बड़े आलिम हैं, और जब मैं उनसे मिला तो वहाँ दूसरे आइम्मा भी मौजूद थे। उस दिन उन सब की मीटिंग थी। हसीन इत्तेफाक था। मैंने वहाँ इस्लाम कबूल किया और वहाँ मौजूद हर शख्स ने मुझे मुबारकबाद दी और खुशामदीद कहा, इस्लाम में खुशामदीद कहा, और मुझे ऐसा महसूस हुआ, अब जानते ही है, कि मेरे इस्लाम कबूल करते ही सारे गुनाह, माजी के सारे गुनाह मिट गए और मैं एक नया इंसान बन गया, बिल्कुल एक नया पैदा हुए बच्चे की तरह। मेरा ये एहसास बहुत लाजवाब एहसास था और खुशी की तरह। मैं अपना उस वक्त का एहसास बयान नहीं कर सकता। वो बहुत ही लाजवाब एहसास था। आपकी फैमिली का रद्द-ए-अमल क्या था जब उन्हें पता चला कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया है? दरअसल मैंने उसे फिल्मा लिया था, एक वीडियो बनाई थी। ठीक है। चूंकि मैं YouTube वीडियोस बनाता हूँ, लिहाजा उसे छुपा नहीं सकता था, क्योंकि मेरी फैमिली भी मेरी वीडियोस देखती है। लिहाजा जब मैंने अपनी वालिदा से बात की तो उन्हें काफी धचका लगा। वो हक्का बक्का रह गई और कहने लगी कि तुम ये सब कैसे कर सकते हो, और उन्होंने मुझे ये तक कह दिया, क्या तुम दहशतगर्द बनना चाहते हो? क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि कोरिया के लोग मगरबी मीडिया की तरफ से इस्लाम के बारे में हमेशा पेश करदा मनफी प्रोपेगेंडे से मुतासिर थे। इसका सबब मीडिया था, तो वो काफी फिक्रमंद हो गई थी। लेकिन मैंने इसके मुतालिक वजाहत करने की पूरी कोशिश की कि इस्लाम खतरनाक नहीं है और ये मेरा ईमान है, और मैं अब भी अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ। कुछ भी नहीं बदला, बस मेरा अकीदा तब्दील हुआ है। वो इस हवाले से बहुत फिक्रमंद थी, लेकिन वो मेरी YouTube वीडियोस भी देखती थी। उन्होंने बहुत से ऐसे मुसलमानों और अहमदिल मुसलमानों को देखा जिन्होंने मेरी मदद की और जिन्होंने इस्लाम को वाज़ेह किया। लिहाजा उन्होंने इस बारे में समझना शुरू कर दिया और अब वो इस्लाम के बारे में बहुत सा इल्म
رکھتی ہیں کیونکہ وہ میری ویڈیوز دیکھتی ہیں. انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا. انشاءاللہ بھائی ان کے لیے دعا کریں ہاں گے. لیکن وہ سمجھتی ہیں اور مجھے عزت دیتی اور میری حمایت کرتی ہیں. تو اب آپ کی فیملی کے باقی لوگ کیا سوچتے ہیں؟ انہیں پہلے تو بہت حیرت ہوئی اور میری ایک آنٹی تو اب بھی مجھے میسج کرتی ہیں کہ کیا تم دوبارہ اپنا مذہب تبدیل کر سکتے ہو. انہیں حیرت ضرور ہوئی لیکن وہ میری حمایت کرتے ہیں. وہ مسئلہ نہیں بن رہے, کوئی مسئلہ نہیں. کیا آپ کی فیملی یا قریبی حلقے کے لوگوں نے آپ کی وجہ سے اسلام قبول کیا؟ بالکل. اس کے علاوہ میرے سبسکرائبرز بعض اوقات مجھے میسج کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور میں اسلام کو جاننا چاہتا ہوں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو میں انہیں میسج کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے, میں آپ کو معلومات دوں گا, ویب سائٹ اور امام کا نمبر بھی, اور کوریا میں مسجد کہاں ہے. تو میرے کچھ سبسکرائبرز, کورین سبسکرائبرز میری ویڈیو سے مسلمان ہو جاتے ہیں. الحمدللہ مجھے اس کی بہت خوشی ہے, میں بہت خوش ہوں. وہ 3 سب سے بڑے چیلنجز کون سے ہیں جن کا آپ کو اسلام لانے کے بعد سامنا ہوا؟ شروع میں جب میں مسلمان ہوا تو میرے کچھ دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا کیونکہ وہ میرا مسلمان ہونا نہیں سمجھ پا رہے تھے. میرے بچوں کو ایک مرتبہ کنڈر گارٹن سے نکال دیا گیا تھا. شاید کوریا کے لوگ دوسرے مذہب کے لیے زیادہ کھلا ذہن نہیں رکھتے. میرے خیال میں اچھا مسلمان نہیں ہوں, لیکن بعض اوقات لوگ مجھے کافی جج کرتے ہیں کہ تم مسلمان ہو پھر تم یہ کیوں کرتے ہو, وہ کیوں کرتے ہو, تم ایسا کیوں کرتے ہو, یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے. لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں کامل نہیں ہوں, میں غلطیاں کرتا ہوں. لہٰذا میرے خیال میں مجھے زیادہ توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اور مزید سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرے خیال میں یہ ایک طویل سفر ہے کیونکہ میں حال ہی میں مسلمان ہوا ہوں اور مجھے اللہ کے مزید قریب ہونے کی امید ہے. تو میرے خیال میں اگر میں یہ سوچ رکھوں تو اللہ کی مدد شامل ہوگی. میں نے ہمیشہ اللہ کی مدد پر یقین رکھا ہے. آپ کافی فائدے میں ہیں بھائی, کیونکہ مثلا میں بالغ ہوتا ہوں, مثلا 15 سال, جب میں 15 سال کا تھا تو اس عمر تک ممکن ہے میرے کئی گناہ ہوں, لیکن آپ کا امتحان 3 سال پہلے ہی شروع ہوا ہے. لہٰذا آپ کو اس لڑکے کے برعکس کئی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جو کہتا ہے یہ حرام ہے, تم یہ کیسے کر سکتے ہو. الحمدللہ ہم اس عظیم کام سے آگاہ ہیں جو آپ نے کوریا میں اسلام کے دفاع کے لیے کیا. کیا آپ کو جیل جانے کا ڈر نہیں؟ ہو سکتا ہے. میں جنوبی کوریا سے ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ شمالی کوریا نہیں ہے. آپ کو مذہبی آزادی حاصل ہے اور ہم جس پر چاہیں بات کر سکتے ہیں, ہم ہر چیز پر بات کر سکتے ہیں. میں اسلام کے دفاع کے لیے اور چیزوں کا بھی دفاع کرتا ہوں. ایسے چند ماہ پہلے کوریا کے شہر ڈیگو میں ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی, لیکن رہائشیوں نے احتجاج کیا تو اسے روک دیا گیا. تو چند ماہ پہلے میں وہاں گیا, میں نے مسجد کی تعمیر کے لیے مظاہرے اور کام میں ان کی مدد کی. ہاں اس سے مجھے مسائل ہو سکتے ہیں مگر مجھے پرواہ نہیں, میں ان کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا. کوریا میں مذہبی آزادی ہے, میں جو چاہوں بول سکتا ہوں. لہٰذا اگر اس کا کوئی نقصان ہے تو ہاں میں اسے قبول کرتا ہوں. مسلمان ہونے کے بعد آپ نے کبھی غلطی سے سور کا گوشت کھایا؟ میرے خیال میں کیونکہ کوریا میں ہر چیز میں سور ڈلتا ہے. مثلا جب میں ریسٹورنٹ جاتا ہوں تو ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ یہاں سور کا گوشت ہے. عموماً وہ کہتے ہیں ہاں سور کا گوشت ہے, یا بعض اوقات وہ کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں ہے. تو جب وہ کہتے ہیں کہ یہاں سور نہیں ہے تو میں کھا لیتا ہوں, لیکن مجھے ذائقہ کچھ مختلف محسوس ہوتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں یہ سور کے گوشت سے تو نہیں بنا ہوا, مثلا سوپ سور کے گوشت سے نہیں بنا ہوا. تو وہ کہتے ہیں ہاں. میں کہتا ہوں آپ نے تو کہا تھا سور کا گوشت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں اس میں سور کا گوشت نہیں ہے, یہ تو بس سوپ ہے. مطلب یہ کہ انہیں حلال غذا کے بارے میں بالکل کوئی علم نہیں ہے. کوریا میں یہ آسان نہیں ہے. تصور کریں کہ آپ ایک پارک میں بیٹھے ہیں اور ایک کورین آپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ وہ آپ کو جانتا ہے اور آپ سے آپ کے مذہب کے بارے میں پوچھتا ہے. آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہے, آپ اسے کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے میں زندگی کے مقصد کی وضاحت کروں گا. کورین معاشرہ تقابل پر مبنی ہے اور یہاں زیادہ تر لوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, لہٰذا وہ بہت جلد ذہنی دباؤ میں آ جاتے ہیں. میں انہیں وضاحت کروں گا آپ کی زندگی کا مقصد خدا کا حکم ماننا, اس کے دین کی خدمت کرنا ہے اور آپ کو اس میں لازوال خوشی مل سکتی ہے. لہٰذا آپ کو اسلام میں سلامتی ملتی ہے. ہاں آپ کو سلامتی اور خوشی مل سکتی ہے. آپ کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے؟ ان کی صفات, ان کا طرز زندگی, یا ہمارے نبی کی زندگی کا کوئی اور واقعہ؟ آپ کے خیال میں سب سے متاثر کن کون سی چیز ہیں؟ جی میرے لیے جب انہوں نے دنیا میں اسلام پھیلانے کی کوشش کی تب کوئی مسلمان نہیں تھا, ہے نا. وہ تنہا مسلمان تھے. انہیں ایک پیغام ملا تھا جسے وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے, اسلام کا پیغام.
میں بھی تھوڑا بہت ایسا ہی محسوس کرتا ہوں، کیونکہ میں کوریا میں ہوں اور کوئی مسلمان نہیں ہے، میں تنہا مسلمان ہوں، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ کیسے ثابت قدم رہا جائے، کیسے یہ کام انجام دیا جائے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار نہیں مانی۔ میرے خیال میں انہوں نے ناممکن کام کر دکھایا، انہوں نے دنیا بھر میں اسلام پھیلا دیا، جبکہ شروع انہوں نے مکہ مدینہ سے کیا تھا۔ مگر اب دیکھیں، دور دراز مقامات جیسے انڈونیشیا، ملیشیا میں، مغربی افریقہ میں، ہر جگہ اسلام کے نام لیوا ہے، حتیٰ کہ جنوبی کوریا میں بھی میں نے اسلام قبول کیا۔ میرے خیال میں یہ حیرت انگیز بات ہے، اور اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، تو میں بڑا متاثر ہوں کہ ان کی شخصیت اور ان کی سنت ہی سب کچھ ہے۔ میں بہت متاثر ہوں کہ انہوں نے اس وقت اسلام پھیلایا جب کوئی مسلمان نہیں تھا۔ آپ کے خیال میں اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا جھوٹ ہے تم یہ نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں یہ جھوٹ ہے، کیونکہ کوریا میں، جیسا میں نے بتایا، کوریا بڑی مسابقت والا معاشرہ ہے، لہٰذا اگر آپ کسی چیز میں ناکام ہو جائیں تو لوگ آپ کو کہتے ہیں تم یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایسا نہیں، کیونکہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ اگر میرا خدا پر ایمان ہے اور میں خدا کی مدد پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کی حکمت پر ایمان ہے تو میں کر سکتا ہوں، میں کوشش کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس زبردست محرک ہے۔ اگرچہ آپ اپنا ہدف نہیں پا سکے پھر بھی شاید آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ زبردست محرک کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان پر مبنی کوشش کریں تو آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، بے شک آپ اپنے ہدف تک نہ پہنچ سکے ہو۔ تو میرا یہی خیال ہے، میں یہی سوچتا ہوں، اور سب سے بڑا سچ بھی یہی ہے۔ تم یہ کر سکتے ہو؟ ہاں، بالکل یہی میں کہنا چاہتا تھا، تم یہ کر سکتے ہو۔ میں خدا کی رحمت پر ایمان رکھتا ہوں، خدا کی مدد پر، خدا کی حکمت پر، لہٰذا میں یہ کر سکتا ہوں۔ اس زندگی میں آپ کا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ میں مرنے سے پہلے ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ آسان کام نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد اپنے خدا کا حکم ماننا ہے، ہمارا سفر جنت میں جانے کے لیے ہے۔ میں مزید علم پانا، مزید عمل کرنا چاہتا ہوں، اور میں کورین لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کورین ثقافت میں غصہ اور ذہنی دباؤ بہت ہے، اور میرے خیال میں اس کی ایک بڑی وجہ ایمان نہ ہونا ہے۔ چونکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، لہٰذا ذہنی دباؤ میں انہیں کوئی امید نظر نہیں آتی، کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا، ایسے میں آپ کو کوئی نہیں ملتا جس پر اعتماد کر سکیں۔ خودکشی کی شرح بہت زیادہ ہے۔ کوریا خودکشی کی بلند ترین سطح پر ہے۔ مثلا میں مسلمان ہوں، اگر کوئی اچھی بات واقع ہو تو میں کہتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں، اور کوئی بری بات ہوتی ہے تو میں یہ سوچ سکتا ہوں یہ اللہ کی عین حکمت ہے، یہ آزمائش ہے، میں اس صورتحال سے نکل سکتا ہوں۔ اگر آپ کا خدا پر ایمان نہیں، آپ ملحد ہے یا کسی قسم کا ایمان نہیں رکھتے، تو پھر آپ اس طرح سوچتے ہیں واہ یہ کامیابی میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں میں تکبر آ سکتا ہے، اور جب ان پر کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ سوچتے ہیں او یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا، وہ خود کو الزام دیتے ہیں، وہ ذہنی دباؤ میں آ جاتے ہیں جو اتنا شدید ہوتا ہے کہ خودکشی یا کسی اور فعل کا باعث بن جاتا ہے۔ میرے خیال میں کورین معاشرے کو خدا پر ایمان کی شدید ضرورت ہے۔ تصور کریں کہ آپ اسکوئڈ گیم کا ایک کھلاڑی ہیں اور آپ کو قتل ہونے سے پہلے بچنے کے لیے کسی کو دھوکہ دینا یا جھوٹ بولنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ میں مرنا نہیں چاہتا، میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ کو یہ جواب نہ دینے کا حق حاصل ہے۔ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں دوں گا، میں جواب نہیں دوں گا۔ ہیلو گائز، تو آپ لوگوں نے دیکھا داؤد کم نے اسلام کیوں قبول کیا، اس کی کیا ریزن تھی، کیا وجہ تھی۔ ان کو ایک مقصد چاہیے تھا جو کوریا میں نہیں ہے اتنی مسلم آبادی، تو ان کو بس جیے جا رہے ہیں، زندگی جیے جا رہے ہیں، بس ان کو یہ نہیں پتہ کہ کس لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اور کیا کرنا ہے۔ وہ ان کو کیا، ہم اکثر مسلمانوں کو بھی نہیں پتہ کہ ہم کو کرنا کیا ہے۔ بھائی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے ہمیں سب پتہ ہے، پر ہم جان بوجھ کر نہیں کرتے۔ اگر ہم اسی طرح عمل کرنا شروع کر دیں، ہمیں اس طرح بننا ہے کہ سامنے والا بندہ ہمیں دیکھے، اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کو چاہیے وہ ہمیں دیکھے اور بولے کہ یہ بندہ، یہ جو مسلمان ہے یہ ایسا ہے، تو مجھے بھی اس کے دین کی طرف آنا چاہیے، ہمیں اس کو اپنی طرف راغب کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے اعمال اللہ معاف کرے ایسے ہو گئے، میں سب کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی گنتا ہوں کہ ایسے ہو گئے کہ ہمیں کوئی اب اتنا پسند ہی نہیں کرتا۔ تو دعا کریں، رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھیں، نماز پڑھیں، اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمیں ایسا بنائے کہ سامنے والا ہمیں دیکھ کر اس پر عمل کر لے۔ تو
آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے، اور آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں یہ بھی آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے۔ تو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آگے پھیلائیں، آپ کو بھی ثواب ہوگا، مجھے بھی ثواب ہوگا۔ تو چلیں چلتے ہیں، ملتے ہیں اپنی اگلی نیو ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔